السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء ب6، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے ڈھیلی سبحان اللہ نکلی۔ مولانا اقبال صاحب کا حکم تھا تو حاضری ہوئی، خوش نصیبی اور سعادت ہے ختم نبوت کی نسبت سے ہوئی، مسلسل سفر ہے بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں۔ کل تقریباً 5 دن کے کوئٹہ لورالائی کے پروگراموں کے بعد کل اس وقت شکارپور میں پروگرام تھا۔ آپ حضرات کی محبتیں اور توجہات اور جس طرح میرے سے پہلے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کے بیان پہ آپ توجہ سے بیٹھے تھے تو آدھی تھکاوٹ اسی نے میری اتار دی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے
کہ رنگ محفل دیکھنے کو ہوش میں آئے تھے ہم، رنگ محفل دیکھنے کو ہوش میں آئے تھے ہم، ہوش پھر اڑنے لگے ہیں رنگ محفل دیکھ کے۔ سب سے پہلے توجہ ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، صلی اللہ، بلند آواز، بلند آواز، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظوں پہ غور کریں گے تو بہت مضبوط عقیدہ۔ حضرت نے عرض کیا میری ساری گفتگو تو انہوں نے میرے ذمہ لگا دی، آدھی گفتگو مولانا ذوالفقار صاحب لگا گئے، آدھی مولانا ابو بکر صاحب لگا گئے۔ حکم کی تعمیل ہوگی بھائی۔ سب سے پہلے، سب سے بولے بولے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے، نہیں سمجھے، ڈھیلی سبحان اللہ نکلی ہے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ پھر سمجھے شاعر نے کیا کمال کیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تمام انبیاء کی نبوتیں میرے نبی کے صدقے سے، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کے شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھائے گئے، اور حشر میں، اور حشر میں مجھے کس لیے ہو ڈر اے قاسم، اور حشر میں مجھے کس لیے ہو ڈر اے قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر، اور دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور میرے عزیز نے مجھے پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا، پکارتے ہوئے رئیس المناظرین، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دے گئے۔ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔
سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو شخص ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے گا کل روز قیامت اسی صف میں کھڑا ہوگا جس صف میں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوں گے۔ اس کو کوئی مذاق نہ سمجھو جو آپ ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہو۔ 30ویں نمبر پر دجال ہے۔ یہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس امت کی شان دیکھو، میرے نبی کا پہلا جانشین بھی ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے، آخری جانشین بھی دجال سے لڑ کے ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے، اور امت کو سمجھا رہا ہے سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، ختم نبوت پہ حرف برداشت نہیں۔ آؤ میں ذرا موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد تو میں سٹارٹ ہونے لگا ہوں اور آپ پہلے ہی تھک گئے۔ یہ ایک سبحان اللہ نکلی ہے بڑی مشکل سے۔ سبحان اللہ، ابھی تو میرا موضوع شروع ہونے لگا ہے۔ مرضی آپ کی، سب کہیں سبحان اللہ۔ 3 جگہ رب کی تدبیر ہے قرآن میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم۔ توجہ ہے میری عزیز، باتیں نہ کرو آپس میں، میری توجہ خراب ہوتی ہے، مجھے بولنے دیں۔ 3 جگہ رب کی تدبیر کا ذکر ہے۔ ایک تدبیر، مشرکین مکہ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے آج نہیں چھوڑنا۔ چمکتی تلواریں دے دی ہر قبیلے کی 2 نوجوانوں کو، جہاں پکڑو قتل کر دو۔ میرے نبی کے بارے میں اعلان ہوا، صحابہ اکرام ہجرت کر کے جا چکے، پیچھے میرے نبی مکان میں، حضرت علی ساتھ ہیں۔ آدھی رات ہوتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں اے علی، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، میں چلتا ہوں، صبح امانتیں دے کے تو بھی آ جانا۔ میرے نبی اٹھتے ہیں، توجہ میری طرف کرنا، شاہت الوجوہ پڑھ کے پھونک مارتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، پھونک مارتے ہیں۔ نوجوان کھلی آنکھوں کے ساتھ، چمکتی تلواروں کے ساتھ کھڑے ہیں، بیچ سے میرے نبی تشریف لے کے جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میری طرف دیکھو نا ذرا، مل کے بولو کس کی تدبیر کام کر رہی ہے؟ جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ بلند آواز سے۔ حضرت علی موت کے بستر پہ، عقیدہ مضبوط کرنے لگا ہوں، جاگنے والوں کا ہوگا، سونے والوں کا نہیں ہوگا۔ ویسے جامپور والوں ایک فتویٰ تو بتاؤ، یہ مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ مہربانی کریں۔ توجہ ہے، میں آپ کو بھی جگا رہا ہوں، اپنے آپ کو بھی جگا رہا ہوں۔ حضرت علی موت کے بستر پر میرے نبی سلا رہے ہیں، جب جا رہے ہیں باہر والوں کو پتہ نہیں ہے نبی جا چکے ہیں، بستر نبی کا ہے، وجود علی کا ہے۔ موت کے بستر پہ لٹا دیا۔ ذرا سننا، لفظوں پہ غور کرنا۔ نبی نے، نبی وہ جو آخری ہو، آخری نبی نے امت جس کے حوالے کرنی ہو اس کو موت کے بستر پہ نہیں لٹایا جاتا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ پھر سمجھو، عقیدہ مضبوط کرنا ہے۔ نبی نے امت جس کے حوالے کرنی ہو، نبی بھی آخری جس کو پہلا خلیفہ بنانا ہو اس کو موت کے بستر پہ نہیں لٹایا جاتا۔ اس رات میرے نبی
اس کو ساتھ لے کے چلے کہ نہیں چلے؟ توجہ ہے؟ خلیفہ اول علی بھی ہو سکتے تھے رضی اللہ ہمارے سروں کے تاج، نہیں پہلے خلیفہ نہیں بن سکے. کیوں؟ جب میرے نبی دنیا سے پردہ فرما کے گئے اس وقت حضرت علی کی عمر ٹوٹل 28 برس. کتنی عمر؟ ایک روایت میں 32 برس. میرے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو علی کی عمر کتنی؟ 32 برس. عقیدہ مضبوط کرنا ہے تو اپنے ہوش میری طرف کر لو. نبی نبوت کا اعلان کرے 40 سال کی عمر میں، جانشینی کا اعلان کر دے 32 سال کی عمر میں، حرف نبوت پہ آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ تو پھر کیا حل نکلا؟ جس کی عمر 40 سے بڑھتی گئی خلیفہ بنتا گیا. اور ڈھیلا سبحان اللہ کہو. ابو بکر کی عمر 40 سے بڑی تو خلیفہ بنے، عمر کی عمر 40 سے بڑی تو خلیفہ بنے، عثمان کی عمر 40 سے بڑے تو خلیفہ بنے، علی کی عمر 40 سے بڑے تو خلیفہ بنے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. بعد میں توجہ ہے، کسی نے کہا علی اس رات ڈر نہیں لگا؟ باہر والوں کو نہیں پتا کہ نبی جا چکے ہیں، ایک حملہ کرتے بوٹی نہ ملتی، ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی مسکرا کے فرمانے لگے اور جیسی رات میں اس رات سویا ساری زندگی نہیں سویا. میرے نبی نے فرمایا تھا علی صبح اٹھ کے تو بھی آ جانا. میں کسی بھی رات مر سکتا تھا، اس رات نہیں مر سکتا تھا، میرے نبی کا فرمان تھا. میرے نبی ایک صحابی کے دروازے پہ ابو بکر سے فرماتے ہیں چلو حکم ہو چکا ہے ہجرت کا. ابو بکر ساتھ چلتے تو جو وہی طرف کرنا، پیچھے کھوجی آتے ہیں. کھوجی سمجھتے ہو؟ سرائکی میں بھی کھوجی کہتے ہیں. وہ پاؤں کا نشان ڈھونڈتے ہیں. 300 اونٹ، 300 مرسڈیز، اس وقت کی مرسڈیز تھی اونٹ، جو پکڑے گا انعام. توجہ وہی طرف کرنا. کھوجی پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ دو بندے کے پاؤں کے نشان جا رہے ہیں. ایک جگہ پر جا کر ایک بندے کے پاؤں کے نشان غائب. کھوجی سر پکڑ کے کھڑے ہیں. رب صدیق اکبر کو نواز رہا ہے. ان کے کندھوں پہ کائنات کے سردار سوار ہوتے ہیں. سنیں میرے نبی غار کے اندر میں ایکسپریس ٹرین چلا رہا ہوں چھوڑ چھوڑ کے باتوں کو. باہر مشرکین مکہ کھڑے. توجہ میری طرف کرنا. مشرکین مکہ کھڑے گفتگو کر رہے ہیں. کھوجی بتا رہا ہے پاؤں کے نشان تازہ ہیں. مشرک سر پکڑ کے کھڑے ہیں. پاؤں کے نشان تو تازہ ہیں، اتنی جلدی غار کے دہانے پہ مکڑی نے جالا کیسے تنا، کبوتری نے انڈے کیسے دیے؟ نہیں ابھی نہیں بولنا، میں بلواتا ہوں. ابھی آپ کو صبر کرو، میں بلواتا ہوں. مجھے بتائیں، کھڑے گفتگو کر رہے ہیں، جھک کر دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی. مل کے بولو کس کی تدبیر کام کر رہے ہیں؟ یہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ 3 دن کے بعد چھپنا بھی سنت ہے دین کی خاطر. 3 دن کے بعد میرے نبی چلے. ذرا توجہ، مختصر کر رہا ہوں. سراقہ بن مالک تعقب کرتے ہوئے نزدیک آیا.
زمین نے اس کی سواری کے پاؤں پکڑے. زمین نے کہا یہ میرے بھی نبی ہیں. پیچھے کبوتری نے کہا میرے بھی نبی ہیں. مکڑی نے کہا میرے بھی نبی ہیں. اور دراز گوش نے کہا میرے بھی نبی ہیں. غزوہ خیبر کے موقع میں میرے نبی کو مال غنیمت میں دراز گوش ملا. گدھا، جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، سواری ہے، سواری کی چیز ہے. میرے نبی اس پر سوار ہوئے. جب فتح مل گئی مال غنیمت میں ایک دراز گوش لمبے کانوں والا، ادب کا لفظ ہے گدھا. میرے نبی سوار ہوئے تو وہ خوشی سے ہلا. کائنات کے سردار میرے اوپر سوار. میرے نبی نے فرمایا کیا نام ہے؟ کہنے لگا ابن عفور. کہنے لگا، سننے کی بات ہے، بڑے مزے کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مرحب یہودی یہ جب میرے اوپر بیٹھ کے آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، پر یا رسول اللہ جو کر سکتا تھا کرتا تھا. میں اس وقت تک اپنے آپ کو ہلاتا تھا جب تک وہ ملعون نیچے گر نہیں جاتا تھا، سکون سے کھڑا نہیں ہوتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا نشر الطیب فی ذکر الحبیب. عجیب واقعہ. آپ نے لفظوں پہ غور ہی نہیں کیا. جام پور والوں، دراز گوش گدھا کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، جو کر سکتا تھا کرتا تھا. کیا جامپور کا مسلمان بھی اسی طرح ہے؟ اپنے نبی کی محبت میں جو کر سکتے ہو کرتے ہو؟ ہائے 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 ہائے، نہیں کرتے. نہیں، اللہ کی قسم نہیں کرتے. ہم کروڑواں حصہ بھی اپنے نبی کا حق ادا نہیں کر رہے. وہ جانور کہہ رہے. میرے نبی خوش. آپ علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا تمہیں 2 کر دیں تاکہ نسل چلے. دراز گوش کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نسل کے ہم 70 گدھے تھے جنہوں نے مختلف 70 انبیاء کی سواری بننا تھا. یا رسول اللہ، اگلا جملہ کہوں؟ صدیقی صاحب اجازت ہے؟ اگلا جملہ کہہ دوں؟ یا رسول، گدھے کی بات سنا رہا ہوں. یا رسول اللہ، آپ نبی آخری، میں اس نسل کا گدھا آخری. ہائے ہائے، جو بات ربوہ کے کھوتوں کو نہیں پتا میرے نبی کے دراز گوش کو پتا تھی. یا رسول اللہ، آپ نبی آخری، میں اس نسل کا گدھا آخری، میری نسل چل نہیں سکتی. وہی ہوا جب میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ اکرام نکلے. وہ دراز گوش کدھر ہے ابن عفور؟ ہمارے نبی سے بڑی محبت کرتا تھا. ڈھونڈنے نکلے تو ایک کنویں میں گر کے مرا ہوا تھا. ہمارے نبی کی جدائی کی کو برداشت نہیں کر سکا. ہاں، دراز گوش کہنے لگا یہ میرے بھی نبی ہے. کہو نا سبحان اللہ. زمین نے کہا سراقہ تعقب کرتا ہے، یہ میرے بھی نبی ہے، چل کے تو دکھا. میرے نبی نے فرمایا سراقہ تو میرا تعقب کرتا ہے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. کہو نا سبحان اللہ. مل کے بولو یہ نبی کی پیشن گوئی ہے. کس کی پیشن گوئی ہے؟ ایک پیشن گوئی مرزا قادیانی نے بھی کی تھی. حضرت جی، ایک پیشن گوئی مرزے نے بھی کی تھی. میں مکہ میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا؟ یہ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ کہاں مرا؟ ترتیب سے چلو، ترتیب سے بتاؤ. لاہور میں مرا. کہاں مرا؟ لاہور میں. کہاں مرا؟ لاہور میں. کہاں مرا؟ لیٹرین میں مرا. لیٹرین میں کہاں مرا؟
ممکن ہے کوئی چمکتی ہوئی ٹائل لگی ہو جس پہ گر کے مر گیا ہو؟ نہیں 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 74 کی تحریک، ایک مولوی صاحب نے بتایا ہے پاخانے میں گر کے مرا، اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں ہے، یہ آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ اگر مرزا ہو 74 کی تحریک میں کالج کے بچے نعرے لگاتے ہوئے آتے اور جاتے تھے، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ 2 لکڑیاں 2 کانے، مرزا مویا ٹٹی خانے۔ تاریخ یاد کرا رہا ہوں آپ کو آج، یہ تاریخ ہے۔ ان بزرگوں سے پوچھو جو 74 کی تحریک کا حصہ تھی۔ اور میرے نبی نے یہ فرمایا تھا، یا قیصر بادشاہ کے یا کسرا بادشاہ کے کنگن۔ میرے نبی نے کسرا کا متعین کیا تھا، متعین۔ سراقہ کسرا بادشاہ کے کنگن ملیں گے، میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا یا کسرا یا قیصر کے ملیں گے۔ نبی رب کی وحی سے بولتا ہے۔ مرزا کہہ رہا ہے یا مکہ مریں گے یا مدینہ مریں گے، تیری جھوٹے ہونے کی یہی علامت ہے، جھوٹے۔ اور مرزا کا ایک مرید تھا عبداللہ لدھیانوی، پیشن کو ہی سنا رہا ہوں، آواز زیادہ دور تک تو نہیں جا رہی۔ اس کے گھر میں بچہ ہونے والا تھا۔ اب میں ذرا الفاظ کو مہذب کر کے سناتا ہوں، مائیں بہنیں تک آواز جا رہی ہے۔ مرزا قادیانی تک بات پہنچی، کہنے لگا یہ جو میرا مرید ہے نا عبداللہ لدھیانوی، اس کے گھر میں بیٹا ہوگا۔ لوگ انتظار کرنے لگے، بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 8 مہینے جب ہوا تو بیٹی۔ تھوڑا ہنس تو دو یار، مہربانی آپ۔ کیا ہوا؟ بیٹی۔ اور لوگ کہنے لگے مرزا صاحب تو اڈا پھٹے منہ، کدی پیشن کوئی سچی بھی ہوئی۔ اور مرزا قادیانی کہنے لگا میں نے اس دفعہ تھوڑی کہا تھا، آگے ہو۔ لوگ کہنے لگے لو ابھی چنگا 1.5 سال دا انہیں چکر پاتا ہے۔ اللہ کی شان ہوتی بڑھی مر گئی، نہ رہے بانس نہ بجے۔ ایسا کوئی بدبخت آدمی تھا، وہ بڑھی مار چڑی۔ میرے نبی کی پیشن گوئی، کہو سبحان اللہ۔ ایران فتح ہوتا ہے، یہ مسجد نبوی میں سونے جواہرات کے ڈھیر لگتے ہیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے ہیں بلاؤ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آتے ہیں، ذرا میری طرف دیکھنا۔ حضرت عمر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں ہاں بھائی کچھ یاد ہے؟ سراقہ کہنے لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین یہ کوئی بھولنے کی چیز ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین تھا مجھے اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کسرا بادشاہ کے کنگن نہ پہن لوں، میرے نبی کی فرمان ہے۔ میرے نبی مسجد مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، توجہ میری طرف، واپس آتے ہیں، مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے۔ کل جو مشرک آپ کے قتل کے ارادے بنا رہے تھے، آج لائن میں لگ کے معافی مانگ رہے۔ مل کے بولو کس کی تدبیر کام کرے؟ جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ یہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ہے۔ آؤ ذرا 2 منٹ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ کو دیکھے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک تدبیر یہودیوں کی تھی، ایک تدبیر میرے رب کی تھی۔ میرے رب کی تدبیر عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی تھی، یہودیوں کی قتل کرنے کی تھی۔ ذرا مل کے بولو جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب آتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اور کہنے لگے، وہ ایک مخبر اندر آیا تو شکل کیسے بدل گئی؟ یاد ہے؟ جس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام تھے، مخبر سپاہیوں کو لے کے آیا، میں بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اندر مخبر آیا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ فرشتے کے ذریعے سے اٹھایا، جس طرح ہمارے نبی کو معراج میں اٹھایا۔
وہ جو مخبر اندر آیا اس کی شکل کو تبدیل فرمایا، شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی، پیچھے سے سپاہی آئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اپنا مخبر اٹھایا، سولی پہ لٹکایا، پھر کہنے لگے شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، نچلا دھڑ ہمارے بندے جیسا ہے، اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اسی شش و پنج میں باہر نکلتے ہیں۔ آؤ قرآن سناتا ہوں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہنے لگے ہم نے تو قتل کر دیا، رب نے کہا نہیں نہیں، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ قتل کر سکے نہ سولی دے سکے، ربا جو لٹکایا وہ کون، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، تمہیں اشتباہ ہو گیا، بندہ اپنا لٹکایا، نام عیسیٰ علیہ السلام کا لگایا، ربا عیسیٰ علیہ السلام تو اندر تھے، وہ کتھے گئے، فرمایا بل رفعہ اللہ، ان کو میں نے اپنی طرف آسمانوں پہ اٹھایا۔ قادیانی کہنے لگا بل رفعہ اللہ میں آسمان کدھر ہے، بل رفعہ اللہ، سما کا لفظ تو نہیں۔ میں نے قادیانی سے کہا تیرا ایمان بھی اتنا خراب ہو چکا، آج تجھے قرآن سے ثابت کرتا ہوں، رب اپنی نسبت خود آسمان کی طرف کرتا ہے۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے امن میں آگے ہو جو کدھر ہے، آسمان سے۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، تو اللہ اپنی نسبت خود آسمان کی طرف کرے، تو جب رب بر رفعہ اللہ کہے تو مجھے کہنے دیجئے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف کہاں اٹھا لیا، بولو بولو کہاں اٹھا لیا؟ وہ قادیانی کہنے لگا وہ چہرہ بدلا تو کیسے بدلا، اور میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ڈھیلی سبحان اللہ نکل رہی ہے، آدھے نیند سے اٹھتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، تھوڑا سا اور جگہ کے میں دعا کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ میرے عزیز، جو رب موسیٰ علیہ السلام کی بے جان لاٹھی کو سانپ بنا سکتا ہے، وہ ایک بندے کی شکل دوسرے بندے جیسی نہیں بنا سکتا۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب آسمان تے جا کے کھاندے پیندے کی ہون گے، میں کہا تیرے ٹھڈ وچ پیڑ کیوں ہوندی پئی ہے، جے دے مہمان او جانے، نہیں سمجھے؟ وہ کہنے کھاندے پیندے کی ہون گے، تینوں کی تکلیف ہے، جے دا مہمان ہو جانے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی، سنو، وہ کہنے لگی عیسیٰ علیہ السلام سے تب مانیں گے آسمان سے کھانا اتار کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ربا آسمان سے کھانا اتار، قوم نہیں مانتی، کھانا اترا، قوم نے کھایا، پھر کیا ہوا میرا مضمون نہیں ہے، جس نبی کی دعا پہ رب آسمان سے کھانا زمین پہ امت کے لیے اتار سکتا ہے، اس نبی کو رب آسمان پہ کھانا نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ ڈھیلی نکلی آپ کی۔ اور گئے ہوئے عرصہ کتنا ہوا، کتنا عرصہ ہوا، 2000 سال، 2020 ہے نا، 2020 سال ہوئے۔ جہاں سورج چاند کی قید نہ ہو وہاں کا ایک دن کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ایک دن، جہاں سورج چاند کی قید نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 2000 سال، 50,000 سال کے مقابلے میں 2000 سال تو چند منٹ بنتے ہیں، چند منٹوں میں کسی کو بھوک لگتی ہے؟ اور دلیل دیتا ہوں، حدیث میں ہے، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ گئے، غسل فرما کے گئے، اور مسلم شریف میں آتا ہے جب نازل ہوں گے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ کافروں کی 3 قسمیں ہوں گی، ہندو، عیسائی، یہودی، زیادہ۔ ہندو ختم، یہ مودی جو شرارتیں کر رہا ہے نا، یہ ڈھونڈنے سے ایک ہندو بھی نہیں ملے گا، انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں کہو بے شک، انشاءاللہ تو وہاں کہتے ہیں جہاں کچ پاک کو، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ عیسائیوں کی اکثریت مسلمان، ورنہ ختم۔ یہودی، توجہ کرنا آخری جملے دے رہا ہوں، حجرین او شجرین او مدرین، جانور درخت پتھر بولیں گے، اے مسلمان کدھر جا رہا ہے، اڑتے آ، اے میرے پیچھے تھے،
ایلوکیا پہ ختم، دجال ختم، یاجوج ماجوج کی قوم نکلے گی، انسان ہیں، عام انسانوں کی طرح شرارتی ہیں۔ بعض لوگوں نے بڑی الٹی سیدھی باتیں مشہور کر رکھی ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں۔ ایک جگہ میں نے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ جناب یاجوج ماجوج کے کام اتنے لمبے ہیں، اتنے لمبے ہیں، اتنے لمبے ہیں، جب سردیاں آتی ہیں ایک کان نیچے بچھا لیتے ہیں، دوسرا اوپر سے لے لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ پتہ نہیں یہ اسرائیلی اور جام پوری روایات کدھر سے آتی ہیں۔ خدا خوفی کرو یارا، وہ تو صرف انہوں نے تو صرف نسوار بند کی تھی، ہم لوگوں نے کان لمبے کر دیے ہیں۔ آخری بات، عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ مسلمان خاص ساتھ، باہر یاجوج ماجوج کا محاصرہ، لمبا عرصہ گزرے گا، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کو بھوک اور پیاس لگے گی تو وہ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ان کی بھوک بھی مٹا دیں گے، ان کی پیاس بھی مٹا دیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے، یاجوج ماجوج کی قوم ختم، یہ وہ زمانہ ہوگا پوری دنیا میں صرف مسلمان ہوں گے، ایک بھی کافر پوری دنیا میں نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد 45 یمکث 45 سنہ، 45 برس زندہ رہنے کے بعد انتقال فرمائیں گے۔ فَيُدْفَنُ مَعِيَ فِي قَبْرِي، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ تدفین ہوگی۔ دوسری حدیث میں فرمایا فَيَكُونُ قَبْرُهُ رَابِعًا، میرے ساتھ چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی بنے گی۔ آؤ وہی یہودی جو کل عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، آج عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، چن چن کے ختم کر دیں گے۔ سنو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ، جب میرے رب کی تدبیر نے کام کیا، مکہ سے مشرکین کا بیج مٹا دیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جب عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ میرے رب نے تدبیر کام کرنی ہے، پوری دنیا سے یہودیوں کا بیج مٹا دینا ہے۔ تو ذرا آخری دفعہ بولو، جب رب کی تدبیر بندوں کی تدبیر سے ٹکرائے تو کس کی تدبیر غالب ہے؟ اللہ ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے نبی کے جھنڈے تلے اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔